من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی بادشاہی تنہائی اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس مطہر اعلیٰ و بالا ذات واسطے خاص جس پوری دنیا کائنات دا خالق مالک قابض رازق فعال لما یرید اور ان اللہ علی کل شیء قدیر. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص. گرامی قدر سامعین حضرات، اسلامی سال دا تیسرا مہینہ ربیع الاول دا مہینہ ہے. ربیع الاول دے مہینے دی فضیلت اہمیت اس لحاظ دے نال اسلام دے اندر لوگاں دے اندر سب تو زیادہ مشہور ہے کہ اس مہینے دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت بھی ہوئی ہے تو اس مہینے دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات بھی ہوئی ہے. سب تو پہلا مسئلہ کہ نبی علیہ السلام دی وفات کس دن ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام دی ولادت کس دن ہوئی ہے. جس بندے نو آپ پہلا مسئلہ سمجھ آ جاوے گا انشاءاللہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد انشاءاللہ ختم ہو جان گے. سیرت النبی دی سب تو پہلی کتاب الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھی رحمت اللہ علیہ. وہ کتاب پوری دنیا تے پہلے نمبر تے آئی سیرت النبی دے مقابلے دے اندر. الرحیق المختوم دے مصنف نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام دی جڑی ولادت تے یعنی پیدائش ہے وہ 9 ربیع الاول والے دن ہوئی ہے. تمام علماء کرام تمام محدثین دا اس بات تے اتفاق ہے کہ نبی پاک دی ولادت ہوئی ہے تے 9 ربیع الاول والے دن ہوئی ہے. بھائی جان تاریخ دی کوئی بھی کتاب بندہ اٹھاوے ایک چیز بندے کو لازمی طور پہ ملے گی. حتیٰ کہ بعض محدثین نے بعض امامہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام دی ولادت محرم دے اندر ہوئی ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام دی ولادت 6 ربیع الاول نو ہوئی ہے. بعض نے لکھا 7 نو ہوئی ہے.
لیکن راجے قول کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے 9 ربیع الاول والے دن۔ سب کا اتفاق ہے، سب کا اس بات پہ اجماع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جڑی وفات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 12 ربیع الاول والے دن۔ اٹھاؤ الرحیق المکتوب، سیرت النبی دی سب تو پہلی کتاب احمد رضا خان بریلوی دی بھائی صاحب کتاب، انہوں نے اس گل کا اشارہ کیتا ہے کہ نبی پاک دی وفات ہوئی تو 12 ربیع الاول والے دن ہوئی ہے۔ آج دے خطبے دے اندر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا مقصد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اصل مشن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اصل سوچ میں تہاڈے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ بھائیاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا مقصد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے ایام دا مقصد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہن سہن دا مقصد کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا یہ مقصد نہیں کہ ربیع الاول دا مہینہ آوے، چند دن بندہ جشن مناوے، سارا سال بندہ بے نمازاں، سارا سال بندہ اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کرے، چند دن نبی پاک دی محبت دے اندر، نبی پاک دے عشق دے اندر بندہ محدود کر دے، سارا سال بندہ ایک بھی نماز نہ پڑھے، سارا سال بندہ نبی پاک دی نہ گل منے، نہ قرآن دی گل منے، ایہو جی محبت نہیں۔ اگر محبت کرنی ہے تو نبی پاک جیسی کرو، جس طرح نبی پاک نے اللہ پاک کے نال محبت کی ہے، پھر جس طرح نبی پاک دی محبت صحابہ کرام کے اندر منتقل ہوئی ہے۔ تاریخ دیاں کتاباں اٹھاؤ، سیرت پڑھو، صحابہ کرام دے واقعات پڑھو، انہاں لوگاں جیسی محبت آج تک کوئی بندہ نہیں کر سکیا جس طرح دی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کیتی ہے۔ بھائی جان، کسے بندے نہ کوئی رولا نہیں، اسی کہنے تاریخ پڑھو، حدیث پڑھو، تاریخ تو بعد فیصلہ کرو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل سیرت کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل زندگی کا مقصد کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد کی ہے۔ یہ نبی پاک کی آمد کا سب تو بڑا مقصد سی لوگوں کے اندر اللہ پاک کا ڈر پیدا کرنا، لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنا، ہر پاسے صرف اور صرف ڈر ہوئے تے اللہ پاک کی ذات کا ہوئے۔ حکم اگر زمین تے منیا جاوے، اگر تو دل دی مننے گا، کسی اور دی مننے گا، اے نبی پاک کی سنت نہیں، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت نہیں، بلکہ اصل محبت ہے بندے دا انگ انگ، بندے دا جسم دا ایک ایک عضو اگر چلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق چلے۔ پائی جان، بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا گیا ہے۔ اس وقت تسی حالات دیکھو، ہر بندہ فتنے دا شکار ہے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی نواں دین لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ دے بندے دین وہی قابل قبول ہے جڑا دین 1400-1500 برس پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے اندر منتقل کر دیتا ہے۔ اس تو بعد دنیا کائنات کے اندر کوئی ولی آوے، کوئی پیر آوے، کوئی فقیر آوے، جنہ مرضی بڑا نیک بندہ ہوئے، وہ بندہ اپنا دین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ دین وہی ہے جڑا دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہویا ہے، جڑا دین اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دی شکل دے اندر، جڑا دین اللہ پاک نے حدیث دی شکل دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے نازل کر دیتا ہے، اصل کے اندر دین ہی دین ہے۔ بھائی جان، 12 ربیع الاول والا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات کا دن ہے۔ بندہ اکھاں کھولے، کان کھولے، بندہ سوچے یار 12 ربیع الاول والے دن نبی پاک دی وفات ہوئی ہے، اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کو چھڈ کے چلے گئے نے۔ اصل دین ہے، اصل مذہب ہے۔ بھائی جان، اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتاں تے عمل کریے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی تاریخ پڑھیے، سیرت پڑھیے، پھر ہی اصل زندگی کے اندر کامیابی ہے۔ ایک کوئی کامیابی نہیں
بندہ سمجھ لوے میں ایک جھنڈی لا لی ہے، میں لیٹا لا رہی ہوں تو میں نبی پاک کی سنت کے مطابق سارا سال پاوے عمل نہ کرا، نمازاں دا بیڑا غرق، قرآن دا بیڑا غرق، دین اسلام دا بیڑا غرق میں کری جاواں، پھر کہاں میں سب تو بڑا میں عاشق رسول ہاں، میں سب تو بڑا محبت رسول ہاں، میرے اگری محبت کوئی بندہ نہیں کرتا۔ بھائی جان ایک جملہ میرا یاد کرو، میں کہنا بندہ ساری رات بھی ایک لت تے کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہے، اگر اس عبادت کے اندر نبی پاک کی سنت نہیں، اللہ پاک دے کاغذات کے اندر ایک آنے دا بھی مول نہیں پڑنا اس عبادت دا۔ رولا مکاؤ بھائی صاحب، کام او کرو جیڑا کام نبی پاک کی سنت دے کولو ثابت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام دی آمد دا مقصد بیان کیتا ہے کہ نبی پاک دی آمد دا اصل مقصد کی سیگا۔ بھائی جان اسی کہنے جشن نہیں، مشن اپناؤ نبی پاک دا، جشن مصطفیٰ نہیں بلکہ مشن مصطفیٰ ہے، جڑا مشن میرے پیغمبر نے آن کے لے کے آندا ہے۔ بھائی جان بندہ ساری زندگی سارا سال بندہ ایک نماز نہیں پڑھتا، بد وقت بندہ، لیکن یہ کہندا کہ میں سب تو بڑا محبت رسول ہاں، میرے نال دا عاشق رسول کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ دی زندگی پڑھو، ایک بھی صحابی بے نمازی نہیں سیگا، اصل کے اندر محبت آ، ایک بھی صحابی نافرمان نہیں سیگا۔ جیڑا کام نبی پاک نے آکھ دیتا نا، اگر سارے دا سارا نقصان ہوتا ہے، نقصان برداشت کر لیا، لیکن نبی پاک کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اصل کے اندر محبت آ، اصل کے اندر عقیدت نبی پاک دے نال، اصل عقیدت بندہ سمجھے، اصل بندہ لوگوں کے اندر مشہور کر دیتا گیا ہے۔ کہندے کہ جڑا بندہ جشن نہ مناوے وہ بندہ کائنات کا سب تو بڑا گناہگار بندہ ہے۔ اس بندے نال دا نافرمان کہندے زمین تے ہے ہی کوئی نہیں۔ میں کہنا بھائی صاحب اگر جھنڈی لونی ہے تو نبی پاک کی سنت والی جھنڈی لگاؤ، اور کاغذ دی جھنڈی دی کی اوقات ہے؟ میں کہنا اصل جھنڈی نبی پاک کی سنت والی جھنڈی ہے۔ جھنڈی اصل دے اندر قیامت والے دن کام ہونی نبی علیہ السلام دے سامنے، نہ چہرے تے داڑھی ہے، نہ یہ بندہ نماز پڑھتا ہے، صبح بھی حرام ہے، شام کو بھی حرام کھاندا ہے، یہ کہنا میں سب تو بڑا عاشق رسول ہاں، میرے نال دا بھی عاشق رسول ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام دی سیرت کا مطالعہ کرو، ہر بندے نو نبی پاک دے نال الحمدللہ محبت ہے۔ کوئی بھی گیا گزرا بندہ نا تسی انہوں پوچھو گے اندر دل دے اندر اگر کسی اور چیز دی محبت ہو گئی یا نہ ہوئے، اندر دل دے وچ نبی پاک دی محبت لازمی طور تے ہوئی گی۔ اسی بھائی صاحب کسی بندے نہ لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں، اسی صرف اور صرف آپ پیغام دینے آپ بھائی صاحب چند دن محدود کر کے ربیع الاول دا مہینہ آیا، 4-5 دن بھائی صاحب جشن منایا، جھنڈیاں لایا، باقی سارے دا سارا سال نبی پاک دیاں سنتاں دیاں نافرمانیاں کیتیاں۔ اصل دے اندر محبت نہیں بلکہ اصل دے اندر محبت آوا جس طرح دی محبت نبی علیہ السلام تے صحابہ نے کیتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اس طرح دی تسی محبت زمانے دے وچوں لب کے لے آؤ جس طرح دی محبت میں کہنا نبی پاک دے صحابہ نے کیتی ہے۔ نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں، خطبے دے دوران نبی پاک نے فرمایا قم بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی دروازے تو داخل ہوئے، جتیاں والی جگہ تھی، بیٹھ گئے، اگے ہونا بھی گوارا نہیں کیتا کہ نبی پاک دا حکم آ گیا ہے بیٹھ جاؤ۔ ایداں دی محبت دا جڑا جملہ نبی پاک نے اپنی زبان دے وچوں کر دیتا، کام نہیں کرنا، ساری زندگی کام کرنا کا دور دی گل ہے، اس کام دے بارے نبی پاک دے صحابہ نے سوچیا نہیں سکا۔ آوا اصل نبی پاک دا مشن، آوا اصل نبی علیہ السلام دا جشن آوا کہ بندہ 5 وقت دا نمازی ہوئے، بندے دے چہرے تے سنت رسول ہوئے، بندہ حرام دے کولو بچن نہ ہوئے،
اصل جشن آوا بندے دے گھر کے اندر بغیرتی چلے صبح تو لے کے شام تک اللہ پاک دیاں نافرمانیاں ہون تے بندہ کہے میں سب تو بڑا عاشق رسول ہاں میرے تو بڑا کوئی عاشق رسول ہی دیگا سنو ذرا اللہ رب العالمین دی کتاب اللہ پاک نے نبی پاک دی آمد دے چند ایک مقصد بیان کیتے آ کیا نبی پاک دا اصل آمد دا مقصد کی سیگا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا فرمایا ہے میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے سورۃ الجمعہ 28واں پارہ سورۃ الجمعہ دی دوسری آیت اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا مقصد بیان کیتا ہے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے تین مقصد بیان کیتے ہیں سب تو پہلا مقصد اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین دے علم دے اندر سی 1400-1500 سال بعد جعلی محبتاں والے لوگ پیدا ہونے نے اللہ رب العالمین کو پتہ سی 1400-1500 سال بعد جعلی عاشق رسول اس زمین تے پیدا ہونے ہیں جنہاں نے نماز ایک نہیں پڑھنی نہ چہرے تے داڑھی رکھنی تے عشق دا انہاں نے دعویٰ کرنا ہے اس واسطے اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو سب تو پہلا مسئلہ اللہ رب العالمین نے سمجھا دیتا ہے جڑا اسی رسول بھیجیا ہے وہ رسول اسی تواڈے وچوں بھیج دیتا ہے فرمایا وہ رسول کوئی خاص رسول نہیں گا بلکہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ سب تو پہلا مقصد جڑا سی رسول نو سکھایا ہے کہ رسول جاوے تے لوگاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سکھاوے میرے پیغمبر نے مکے دے اندر آن کے میرے پیغمبر نے مدینے دے اندر آن کے سب تو جڑا پہلا کام کیتا ہے لوگاں نو قرآن پڑھ کے سنایا ہے میرے پیغمبر نے جنہاں نو قرآن پڑھ کے مسلمان کیتا ہے میرے پیغمبر نے اگر لوگاں دے دلاں دی زندگی بدلیے تے قرآن پڑھ کے بدلیے ساڈا بھی پیسہ یہی پیغام ہے اگر لوگاں نو بدل لینے تے قرآن پڑھ کے بدلو لوگاں نو دسو اللہ پاک نے قرآن مجید دے وچ کی دسیا ہے جڑا بندہ اپنی زندگی قرآن دے مطابق گزاردا نا اس بندے نے نبی پاک دی آمد دا اصل مقصد سمجھا ہے تے میرے پیغمبر نے اگر لوگاں دے دلاں دی زندگی بدلی نا آ اصل میرے پیغمبر دا مشن جڑا مشن میرا پیغمبر لے کے آیا ہے میرے پیغمبر نے حضرت عمر دی اگر زندگی بدلیے تے قرآن پڑھ کے بدلیے مسلمانوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک بلندیاں عطا کر دے صبح بھی قرآن مجید کی تلاوت کرو تے شام کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرو غصہ نہ کریو مسلمانوں میں ایسے ایسے لوگاں نو جاندا ہے پورا مہینہ لنگ جاندا ایک رکوع بندہ قرآن دا نہیں پڑھدا پورا مہینہ لنگ جاندا ہے قرآن مجید نو کھول کے نہیں ویکھدا ایک کتاب اللہ پاک نے نبی پاک دے نال نازل کیتی ہے آ لوگوں اصل مقصد ہے میرے پیغمبر دی آمد دا جڑا مقصد اللہ پاک نے قرآن مجید دے وچ بیان کیتا ہے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ لوگوں 12 ربیع الاول والے دن دا پیغام آوا تے ربیع الاول والے مہینے دا خدا پیغام آوا کہ میرے پیغمبر نے آن کے لوگاں دے اگر دلاں دی زندگی بدلیے تے قرآن مجید پڑھ کے بدلیا صبح بھی قرآن دی تلاوت کرو شام کو بھی لوگوں قرآن دی تلاوت کرو آ لوگوں اصل مقصد دے میرے پیغمبر نے اگر لوگاں دے نال مطالبہ کیتا ہے لوگاں دی اصلاح کیتی ہے تے میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے کیتے سوچو تے سمجھو ذرا غور کرو کتنا چر ہو گیا اسی قرآن پڑھیا ہے کتنا چر ہو گیا اسی قرآن دی تلاوت کیتیاں پائیاں نے قرآن اس مقصد واسطے نہیں آیا سیگا قرآن نو لفافے کے اندر غلاف کے اندر بند کر کے رکھ دیو جس وقت
پنچایت لگے قسم دی واری آئے تے قرآن آ جاندا ہے، بیٹی دی رخصتی کرنی ہے تے قرآن آ جاندا ہے، باقی سارا سال اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا سود حرام آ، اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا 5 وقت دا نمازی بندہ پھر کے اندر کامیاب ہے، اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا اگر تجارت کرنی ہے، لین دین دے معاملات کرنے تے قرآن دے وچوں لینے، اصل دے اندر نبی پاک دی آمد دا مقصد آ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ دوسرا مقصد نبی علیہ السلام دی آمد دا پتہ کیڑا سی گا؟ ویزکیہم، میرے پیغمبر نے آن کے لوگاں دے دلاں دا تزکیہ نفس کیتا ہے، میرا پیغمبر آیا ہے تے لوگاں دا لوگو تزکیہ نفس کرنے واسطے آئے، ہر بندہ ہونا اپنا اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنے جسم دا تزکیہ نفس کرے، پیراں تو لے کے سر تو لے کے پیراں دے نواں تک بندہ دیکھے میرے وال نبی پاک دی سنت کے مطابق آ، میرا چہرہ نبی پاک دی سنت کے مطابق ہے۔ لوگوں 12 ربیع الاول والے دن دے نال اگر تانوں پیار نہ سب تو بڑا کام کرنے والا ہے، آج چہرے تے داڑھی سجاوا میرے پیغمبر دی سنت آ، آج چہرے تے داڑھی سجانا میرے پیغمبر علیہ السلام دی سب تو بڑی سنت ہے۔ اگر میرے پیغمبر سامنے بیٹھے ہون، ایک بندے نے داڑھی نہیں رکھی، میرے پیغمبر دے سامنے ایک بندہ آیا، نبی پاک نے منہ دوسری طرف کر لیا، پھر نبی پاک نے منہ اس طرف کر لیا، یہ دنیا میں یاد رکھو قیامت والا دن ہونا ہے، اسی نبی پاک دے کولو حوضے کوثر لینا نا، جس وقت اسی نبی پاک دے کول جاواں گے اگر ساڈے چہرے تے سنتے رسول ہی نہیں ہوئے گی، پھر اسی کیڑے منہ نال نبی پاک نو ملاں گے؟ لوگاں نو خوش کرن واسطے، بیوی نو بچیاں نو خوش کرن واسطے نبی پاک دی سنت دا قتل کردا پیا ہے۔ صبح تو لے کے شام تک تسی لوگاں دی گنتی کرو، اصل نبی پاک دی قتل دا سنت دا قتل ہو رہا ہے۔ ذرہ برابر مسلمان دے دل دے وچ خوف خدا نہیں ہے نا یار، آج نبی پاک دی سنت دے داڑھی مینوں صبح بھی قتل کردا پیا تے مینوں شام نوں بھی قتل کردا پیا ہے۔ اصل نبی پاک دے نال محبت داوا، اصل نبی پاک دا مشن نہ سی، نبی پاک نے لوگاں دے دلاں دا تزکیہ اس طرح کر دیتا ہے، اگر کسی بندے نے ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ دے وچ حرام دا لے گیا نا، انہوں دل وچ احساس پیدا ہویا میں حرام کھا لیا ہے، فوراً اپنے منہ دے وچ انگلی مار کے وہ حرام دا لقمہ کر دیتا۔ اے حرام دا لقمہ اگر میرے پیٹ دے وچ چلا گیا نا، قیامت والے دن اللہ پاک نے میرے واسطے جنت نو حرام کر دینا۔ اصل کے اندر مقصد میرا پیغمبر لے کے آیا ہے بھائی جان، میرے پیغمبر دی زندگی دے آخری لمحات تسی پڑھو بندہ کمب جاندا ہے۔ 12 ربیع الاول والا دن مشن نبی پاک دا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا کہ نبی علیہ السلام دی وفات دا دن قریب آ گیا، اب مکے دی 12 ربیع الاول والا دن وا، اب مدینے دا 12 ربیع الاول والا دن، نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کو کہہ رہے ہیں ابو بکر میری جگہ تے تسی امامت کراؤ۔ نبی علیہ السلام بخار دی حالت دے اندر، بیماری دی حالت دے وچ اپنے گھر دے وچ موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول والے دن فجر دی نماز دا وقت تے نبی علیہ السلام بار بار پوچھتے پے اے عائشہ لوگاں نے میرے صحابہ نے فجر دی نماز پڑھ لیے، اللہ دے نبی تہاڈا انتظار کر دے پیا، کسی صحابی نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے حکم دیتا ہے عائشہ میرے ابو بکر نو آکھو کہ میرے مصلے تے کھڑو کہ اج میری نماز پڑھا دین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فجر دی نماز پڑھائی ہے، مسجد نبوی صحابہ کرام دے نال بھری ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے بیان کر دیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف گھر دے وچ داخل ہوئے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مسواک کر دے پے سی، نبی پاک نے مسواک دی طرف اشارہ کیتا کہ میں مسواک کرنی چاہ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام دے آخری لمحات نے 12 ربیع الاول والا دن ہے، میں خدا را میں ہاتھ جوڑ کے محنت کرتا ہے کہ لوگوں اپنے دنیا دی زندگی بدلو، سمجھو لوگوں کہ نبی علیہ السلام دا سفر آخرت اے مسلمانہ دا 12 ربیع الاول والا دن ہے۔ ایک 12 ربیع
ربیع الاول والا دن مکے دے اندر تے مدینے دے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا کہ نبی پاک نے مسواک کی تھی. مسواک تو فرمایا جس وقت نبی پاک فارغ ہوئے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ بلند کیتا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھیا اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی. یا اللہ میں تیری طرف جا رہا ہے, میرا سفر یا اللہ آسان کر دے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا آہستہ آہستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو گیا. میں سمجھ گئی اللہ دے نبی فوت ہو چکے نے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات ہو چکی ہے. حضرت عائشہ بیان کر دیا میں مسجد نبوی دا دروازہ کھولیا تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال ساری مسجد نبی بھری پئی ہے تے میں آواز مار کے آکھیا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اج تہاڈا پیغمبر فوت ہو چکا ہے. اینی گل سننی ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ نے رونا شروع کر دیتا ہے. آ لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سفر آخرت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے جس وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو غسل دے رہا سیگا میں اللہ رب العالمین دی طرف اشارہ کر کے آکھیا اللہ جی اگر اج تسی رونا منع نہ کیتا ہوندا اج نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات دے اندر حضرت علی اینا کروں دے تے اپنی اکھاں دا پانی ختم کر لیندے. آ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا کہ 6 مہینے میں نبی پاک دی وفات تو بعد زندہ رہی. نال دے لوگ بیان کر دے کہ حضرت فاطمہ ایک دن میں اپنے چہرے تے مسکراہٹ نہیں لیا سکی. آ نبی پاک دے آخری لمحات نے بھائی صاحب ساڈا میں پہلے گل کی کسے بندے نہ کوئی اختلاف نہیں. بھائی صاحب نبی پاک دا طریقہ کار نہیں, پوری دنیا دا مسلمان پوری دنیا دا ایماندار بندہ سوچے سمجھے آ جڑا طریقہ اسی شروع کیتا ہویا ہے پورے ملک دا بیڑا غرق کر دیتا ہے. ایتھے اللہ پاک دی پھر بھائی صاحب رحمت نہیں ہونی. ہر بندہ سوچے سمجھے میں کتنے کھڑا ہے ایک جھنڈی لا کے ایک لہر لا کے بھائی صاحب اگر نبی پاک دی محبت اگر پوری ہوندی ہوئی نا تے پھر نبی پاک تے صحابہ نے اپنی زندگیاں دا صفایا نہ کرایا ہوندا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگیاں دے لمحات ایک ایک لمحہ چیک کرو, نبی پاک دی زندگی دے ایام چیک کرو, بندے نو سمجھ آ جائے گی کہ نبی پاک دا اصل اندر مشن کی سی. آپ بھائی صاحب جن نے لوگ جمعہ پڑھن واسطے آئے بیٹھے ہیں جس بندے دے چہرے تے داڑھی نہیں وہ بندہ اپنا تزکیہ نفس کرے میں نبی پاک کے نال کتنی محبت کردا ہاں. جڑا بندہ ایک بھی نماز نہیں پڑھدا جڑا بندہ جان بوجھ کے فرضی نماز چھڑ دیندا ہے تے کہندا میں اگر جشن منا لیا میلاد کرا لیا اللہ پاک نے میرے سارے گناہ معاف کر دینے ہیں. اس طرح معافی نہیں ملنی. اگر معافی ملنی ہے تو نماز پڑھ کے ملنی ہے, معافی ملنی ہے تو سنتے رسول چہرے تے سجا کے ملنی ہے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ جس وقت پیشی ہوئے گی نا اس واسطے سیدہ عائشہ بیان کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن آخری بات ایک ٹولہ قیامت والے دن اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ پیش ہوئے گا. چہرے فرمایا انہاں دے چمکتے دمکتے ہون گے, وضو والے اعضاء انہاں دے چمکتے دمکتے ہون گے. اے نبی پاک دے فرمایا کول ہون گے, فرمایا اے قریب نہیں ہون گے تے انہاں دے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتی جائے گی. تے فرمایا اے جبرائیل اے کیڑے لوگ نے جنہاں دے درمیان دیوار کھڑی کر دیتی گئی ہے. فرمایا اے او بدبخت لوگ نے جنہاں نے تہاڈے فوت ہون تو بعد دین دے وچ نویں رسم و رواج کڈ لے سیگے. ایک چیز تسی بیان ہی نہیں کیتی, ایک کام نبی پاک دے صحابہ نے کیتا ہی نہیں, ایک کام انہاں نے کیتے. پھر نبی پاک کہن گے انہاں نوں میرے تو دور لے جاؤ دور لے جاؤ دور لے جاؤ. اسی 12 ربیع الاول والے دن جشن تاں نہیں مناؤندے
کہ نبی پاک نے فرمانا ہے انہوں دور لے جو انہوں لوگوں نے ایسے اعمال کیتے ایسے کام کیتے جنہاں دا پوری شریعت دے اندر پورے دین دے وچ کوئی تصور نہیں. اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر دینی اسلام سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے اور اللہ رب العالمین ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.